تربیت پانے والے بچے ہیں، یہ محبت اور الفت ان کے کردار میں بھی نظر آئے گی اور ان کا کردار بھی بہترین پروان چڑھے گا۔ لیکن اگر شوہر و بیوی ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، شوہر بیوی کو گالیاں، بیوی شوہر کو گالیاں، اور نتیجہ کیا ہے؟ یہی اولاد جو سامنے دیکھ رہی ہے کہ ہمارے والدین آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو ان کی روح کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے بچوں کے تربیت پر اثر کرتے ہیں، یہ بد اخلاق بچے بناتے ہیں، بچوں کی نفس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بچوں کی روحانی تربیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ تیری آنے والی نسلیں بہترین پروان چڑھیں تو کوشش کیے گا یہ اخلاق، بہترین اخلاق ان تک منتقل ہو تاکہ ہمارے معاشرے با اخلاق پروان چڑھیں۔ یہ کردار اہل بیت ہے، اپنے کردار میں، اپنے زندگی میں، اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی شرف ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اگلا جملہ کہوں کہ ایک تاریخ نے ظلم کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کے حوالے سے۔ ایک یہ کیا گیا کہ بی بی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جب سید الانبیاء کے ساتھ عقد ہوا ہے تو جناب سید الانبیاء کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بتائی گئی کہ 40 برس۔ تو یہ کتنا فرق ہوا؟ 15 برس کا۔ نہیں، حقیقت میں یہ عمر میں اضافے کا سبب 22 جو بتایا گیا، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد، ہمارے برادران اہل سنت کی برجستہ کتاب ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ سید الانبیاء کی ولادت باسعادت عام الفیل کے پہلے سال اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عام الفیل سے 2 سال قبل ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یہ عمر کا جو فرق ہے یہ 15 برس کا نہیں ہے، حقیقت میں 2 برس کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ سید الانبیاء سے عقد سے پہلے 2 مرتبہ ان کی عقد ہو چکا تھا، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ازدواج پہلی مرتبہ کسی سے ہوا، پھر بیوہ ہوئیں، پھر عقد ہوا، پھر بیوہ ہوئیں، پھر تیسری مرتبہ سید الانبیاء سے ہوا۔ یہ تاریخی مورخین نے بعض کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو حقیقت ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تاریخ کے لیے، مورخین کے لیے اپنی تحقیق کا میدان کھلا ہے۔ میں اپنی عقیدت کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو پروردگار عالم نے 11 معصوم اماموں کی ماں کا درجہ دیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم بندے نے اس کو چھوا بھی ہوا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ بی بی کی عظمت ہے۔ کسی نے کہا کہ اے یا رسول اللہ، آپ ہر وقت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ گزر کے ختم ہو گئی، اب ہر وقت یاد کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یاد کرنے کا یہ عالم تھا کہ بی بی کی رحلت کے بعد بھی جب بی بی سے کوئی ہدیہ آتا نا تو اپنی تمام ازواج کے درمیان تقسیم کرتے اور ایک حصہ الگ رکھتے، اور وہ حصہ الگ رکھ کے مدینہ کے باہر ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی، جب بھی وہ آتی ان کے استقبال کی کھڑے ہوتے اور ان کو وہ ہدیہ ان کے ہاتھ میں دیتے۔ تو ازواج نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ خاتون کون ہے؟ تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا میری خدیجۃ الکبریٰ کی یہ سہیلی ہے۔ یعنی اس سہیلی کو بھی باقاعدہ اس کا حصہ دیتے تاکہ خدیجۃ الکبریٰ کو اتنا یاد فرماتے تھے کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب ہر وقت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ کہا سید الانبیاء نے، فرمایا اس لیے یاد رکھتا ہوں قد آمنتنی حین کفرنی الناس، جب دنیا والے میرا انکار کر رہے تھے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ میرے اوپر ایمان لے کے آئی۔ پھر فرمایا وَآتَانِيَ الْمَالِ حِينَ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، جب دنیا والے مجھے مال سے محروم کر رہے تھے اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے خدیجۃ الکبریٰ کی۔ بس عزاداروں، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ بیماری کے عالم میں آئی ہے نا، 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے۔ وہ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی جس کی کنیزیں غلام ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے، عشق مصطفیٰ میں، عشق اسلام میں
اللہ کے دین کی خاطر 3 سال شب ابی طالب نے محاصرے میں گزارا، جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، جب پانی کی بھی بندش تھی، کھانے کے اعتبار سے بھی رکاوٹیں تھیں، مشکلات برداشت تھی، اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، سید الانبیاء کی خاطر۔ اس لیے باقاعدہ جناب جبرائیل امین آئے سید الانبیاء کی بارگاہ، اللہ کے رسول پروردگار عالم کہہ رہے کہ میری کنیز خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہنا۔ اور جب بی بی بیماری کے عالم میں تھی نا، شب ابی طالب کے محاصرے کے بعد اکثر بیمار رہا کرتی، وہاں کی مشکلات تھیں، جہاں کی مصیبتیں برداشت کی تھی، تو آخری وقت ہے نا، تو سید الانبیاء آئے، ایک مرتبہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ خدیجہ آج تک آپ نے کچھ مانگا نہیں ہے، آپ نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن آپ نے مانگا مجھ سے نہیں ہے۔ خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ مانگیے، کچھ سوال کیجیے، اور میں آپ کی اس درخواست کو، آپ کی اس خواہش کو پورا کروں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ تو اس وقت ایک مرتبہ اپنی بیٹی جناب خاتون جنت کو اپنے پاس بلایا، تو ان سے کچھ وصیتیں کی۔ تو خاتون جنت نے جا کر اپنے بابا سے کہا، بابا میری ماں چاہتی ہے کہ جس ردا کو آپ اڑتے ہیں نا، تو آپ پر وہ یہ الہی نازل ہوتی ہے، مجھے اس ردا کا کفن دیجیے گا۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا، کہا کہ اے خدیجہ تو نے سارا مال رائے خدا میں خرچ کیا، یہ میری رضا تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ اسی وقت جبریل امین بھی نازل ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول پروردگار کہہ رہے میری کنیز کا کفن جنت سے آئے گا۔ 2 کفن ملے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، ایک کفن جنت سے پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا، ایک کفن سید الانبیاء کی رضا کا دیا گیا۔ ایک وصیت اس انداز میں کی، ایک وصیت بی بی نے خود کی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سہارا دیجیے۔ جب بٹھایا نا، سین خانہ میں نگاہ دوڑائی، خاتون جنت موجود ہے، اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول میں ایک ہی وصیت کرتی ہوں، میرے جانے کے بعد میری زہرا کی آنکھوں میں آنسو کہ میں اپنی بیٹی چھوڑ کے جا دوں گا، میرے جانے کے بعد میری زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو مسلمانوں کی خواتین کے پردے کا اہتمام کرتی، ان کے لیے سہارے کا باعث تھی، اسی خدیجۃ الکبریٰ کی نواسیوں کو در در پھرایا گیا، اسی خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی زینب عالیہ کو بازاروں میں پھرایا گیا، ننگے سر پھرایا گیا۔ عزادارو، امیر المومنین کو اپنی بیٹی زینب عالیہ سے بڑی محبت ہے۔ جب امام نے مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئے نا، اپنے دار الخلافہ کو منتقل کیا ہے، تو اپنے بیٹی امام حسن مجتبیٰ سے کہ بیٹا حسن، تجھے پتہ ہے میں اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہوں، بیٹا حسن جاؤ نا مدینہ، میری زینب و میری ام کلثوم کو مدینہ سے کوفہ لے کے آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، علیک باللیل، راحت کے اندھیرے میں سفر کرنا، دن کی روشنی میں سفر نہ کرنا، تاکہ کہ نامحرموں کی نگاہ میری بیٹیوں پر نہ پڑے۔ عزاداروں، رات کے اندھیرے میں سفر کرتے کرتے امام حسن مجتبیٰ کوفہ کے باہر پہنچے۔ ایک مرتبہ اپنے امام امیر المومنین نے اپنی بیٹیوں کے قافلے کو کوفہ کے باہر روکا اور کوفہ کی گلیوں میں منادی کروائی، کہا کہ آج کوفہ کے بازاروں کو بند کر دیا جائے، دکانوں کو بند کر دیا جائے، آج مرد کوئی کوفہ کی گلیوں میں نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی کی بیٹیاں آج کوفہ میں آ رہی ہیں۔ عزادارو، سید الاوصیاء امیر المومنین خود باہر گئے کوفہ کے باہر، اپنی بیٹیوں کے محملوں کو ترتیب سے لگوایا۔ سب سے آگے آگے جناب زینب عالیہ کا محمل ہے، اور جناب زینب عالیہ کے محمل کی مہار اپنے ہاتھوں میں تھامی اور لے کر علی ابن ابی طالب خود کوفہ میں داخل ہوئے۔ چلتے ایک مقام پر میرے مولا نے اپنی بیٹیوں کے قافلے کو روکا اور ایک جملہ کہا،
بیٹا زینب عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا نا تو کہا کہ بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا بازار ہے. بی بی نے پھر عماری کا پردہ واپس کیا. قافلہ پھر چلا, چلتے چلتے ایک اور مقام پر کہا بیٹا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا نا, کہا کہ بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے. عزادارو اس وقت بی بی نے کہا ہوگا کہ بابا جس زینب کے 18 بھائی موجود ہوں اس زینب کو شہر کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ تو اس وقت بعید نے ایک مرتبہ کہا ہو کہ بیٹا زینب آج تو جو کوفہ لایا گیا ہے نا, تیرا بابا موجود ہے, تیرے بھائی موجود ہیں, تیرے سر پر چادر سلامت. ایک وقت آئے گا جب تجھے کوفہ لایا جائے گا. ایک بارہا مقامات پر بی بی کو بار بار یاد کرواتے تھے. تو ایک وقت آئے گا جب تجھے کوفہ لایا جائے گا, تیرے سر پر چادر سلامت نہیں ہوگی, تیرے ہاتھوں میں رسی ہوگی, تیرے بھائی موجود نہیں ہوں گے. اجرکم اللہ اجرکم. ایک اور مقام پر بھی بی بی کو خود فرماتی ہے, کہا جب آخری وقت ہے نا جناب حضرت ابوالفضل العباس کا عاشور کے دن, جب امام حسین نے جناب عباس سے کہا کہ آخری الوداع کیا نا, تو کہا کہ عباس جاؤ نا خیموں سے بیبیوں سے الوداع کر کے آؤ. تو جناب زینب عالیہ کے جب خیمے میں آئے جناب عباس الوداع کرنے, آخری سلام کرنے, تو جناب زینب عالیہ نے کہا تھا کہ اے عباس ایک مرتبہ بیٹھو. جناب ابوالفضل العباس بیٹھے تو اس وقت کہا عباس ایک پرانی بات ہے, کافی عرصے سے میں کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پائی, لیکن آج تو الوداع کرنے آ رہا ہے نا تو میں چاہتی ہوں آج یہ تجھ سے بات کر دوں. کہا کون سی بات؟ اس وقت بی بی فرماتی ہے کہ جب میرا بچپنا تھا نا, میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی, اچانک ہوا چلی. جب ہوا چلی تو میرے سر سے چادر اتری. جیسی میرے سر سے چادر کو اترنا تھا, میرے بابا کبھی میرے سر کے بوسے لیتے, کبھی میرے کلائیوں کے بوسے لیتے. جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں نے اپنے بابا سے کہا بابا یہ آج شفقت کا انداز نرالا ہے, کبھی سر کے بوسے لیتے ہیں, کبھی کلائیوں کے بوسے لیتے ہیں. اس وقت میرے بابا نے مجھے کہا تھا بیٹا زینب ایک وقت آئے گا جب تیرے سر پر چادر سلامت نہیں ہوگی, تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوگی. کہا اس وقت سے سوچتی ہوں جس زینب کے 18 بھائی ہیں اس کی چادر کو تو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا, میری چادر کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھوں میں رسیاں کون پہنائے گا جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہے. لیکن اے عباس آج تو آخری مرتبہ وداع کرنے آیا ہے نا, آج مجھے یقین ہو گیا میری ساتھ چادر سلامت نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو یہ برداشت کرنا بڑا مشکل تھا. سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یہ جب بھی امام سے پوچھا جاتا نا, امام سجاد سے بڑے بڑے غم آئے, امام سجاد کے لیے بڑے مشکل مراحل آئے. مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا, مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا, کربلا کے اندر بڑے مشکل مراحل آئے. لیکن جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا نا کہ مولا بتائیے سب سے زیادہ دکھ آپ نے کہاں دیکھے, تو امام ایک ہی جملہ کہتے, 3 بار کہتے, الشام الشام الشام. اس لیے جب نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھا ہے نا, عزاداروں ایک عام انسان بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں بازاروں سے گزر کے اپنے پردہ داروں کو لے کر جاؤں. لیکن کہاں عام مسلمان, کہاں نبی زادیاں اور ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں. امام سجاد فرماتے ایک جملہ, ایک بین امام سجاد کا آج بھی تاریخ کے اوراق میں مرقم ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل هذا اليوم, کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ نبی زادیوں کو ننگے سر شرابیوں کے مجمع میں دیکھتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما.